بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. عليكم السلام. پہلے ایک دو جملے کی شرح تفسیر ہم بیان کر چکے. جان لو کہ رسول اللہ تمہارے اندر موجود ہے، اگر وہ کثیر امور میں تمہاری اتباع کر لے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو محبوب بنایا ہے تمہارے لیے اور تمہارے دلوں میں اسے مزین کیا ہے. صرف یہ نہیں کیا بلکہ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. جہاں ایمان کو محبوب بنایا ہے وہاں تمہارے لیے کفر کو، فسوق کو اور عصیان کو مکروہ بنایا ہے. جہاں تم ایمان کو پسند کرتے ہو، یہ اللہ نے تم پر نعمت نازل کی ہے، تمہارے دلوں میں محبت ڈالی ہے، وہیں پر تم ان چیزوں کو جو ایمان کے ساتھ ٹکراتی ہیں، ایمان کے خلاف ہیں، کفر، فسوق اور عصیان، انہیں تم ناپسند کرتے ہو. اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. یہ آیات جبر کی نفی کر رہی ہے کہ اللہ کسی کو ایمان پر مجبور نہیں کرتا ہے، اللہ کسی کو کفر نفاق پر مجبور نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر بندے پر راضی ہوتا ہے تو اسے توفیق بخشتا ہے، مزین کرتا ہے. زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ایمان کو محبوب بنا دیتا ہے اور کفر و عصیان کو مکروہ بنا دیتا ہے، تاکہ بندہ اپنے ارادے اور اختیار سے ایمان کو اختیار کر لے اور کفر و عصیان سے دور ہو جائے. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ جبر سے کسی کو مومن بناتا، جبر سے کسی کو کافر بناتا، تو پھر ایمان کو مزین کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر شکار آپ کے قبضے میں ہے، آپ اس پر قادر ہیں، تو اس کو دانہ پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے پھنسانے کے لیے. اللہ بندے کو ایمان کی طرف لانا چاہتا ہے تو کیوں وہ اس کے دل کو مزین کرتا ہے، اس کے دل میں ایمان کو؟ اس لیے تاکہ اپنے ارادے اور اختیار سے. اگر جبر کرنا چاہتا تو اس چیز کی ضرورت نہیں تھی. کن فیکون کہتا اور بندہ مومن ہو جاتا. کفر، فسوق اور عصیان، تین چیزیں. کفر واضح ہے اس کا فرق فسق اور عصیان سے، کہ کفر عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، فسوق اور عصیان عمل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. تو کیا فرق ہو گیا فسق اور عصیان میں؟ اللہ تمہارے لیے کفر کو، فسوق کو اور عصیان کو مکروہ قرار دیتا ہے. ایک قول یہ ہے کہ فسق سے مراد جھوٹ ہے اور عصیان سے مراد باقی گناہ ہے. تو یہ عطف عام علی الخاص ہے. عصیان عام ہے اور فسق خاص ہے جھوٹ کے ساتھ.
بعض نے کہا ہے کہ فسق بڑے گناہ اور عصیان چھوٹے گناہ. یہ دونوں قول لغوی حوالے سے درست نہیں ہے. لغوی معنی کے حوالے سے نہ فسق بڑے گناہوں کے ساتھ خاص ہے، نہ عصیان چھوٹے گناہوں کے ساتھ خاص ہے. اسی طرح فسق جھوٹ کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر نافرمانی فسق ہے. تو اس لیے تیسرا قول یہ پایا گیا ہے کہ فسق اور عصیان دونوں ایک ہی معنی دیتے ہیں، ہر گناہ کو شامل ہے. فرق یہ ہے کہ فسق میں آدمی طاعت سے معصیت کی طرف خارج ہوتا ہے، چونکہ فاسقہ عن طاعت ربہ، نکلا ہے اپنے رب کی طاعت سے، اپنے عبودیت کے توق سے نکلا ہے. تو اس جہت سے دیکھا جائے تو فاسق ہے، اور خود اس کے عمل کو اللہ کے آرڈر اور فرمان کے ساتھ میچ کرایا جائے تو وہ نافرمانی ہے. طاعت ہو گیا اگر اس کا عمل مطابقت رکھتا ہے، اور نافرمانی ہوگی اگر اس کا عمل مطابقت نہیں رکھتا ہے. تو خود طاعت سے نکلنا اس جہت سے اس کو فسق کہا جاتا ہے، اور خود اس کا عمل جو مخالف عمل انجام دیے اس جہت سے وہ عصیان ہے. تو جہت فرق کرتی ہے، ورنہ نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے، ہر گناہ کو فسق اور عصیان کہا جاتا ہے. تو ہم بعض دفعہ بعض گناہوں سے شدید نفرت کرتے ہیں، کبھی بھی وہ گناہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص لطف ہے، اس نے مکروہ بنایا ہے اس گناہ کو. اس گناہ کو مکروہ بنا کر ہمیں اس گناہ سے معصوم بنا دیا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے بھی انجام نہیں دیں گے اور تنہائی میں بھی انجام نہیں دیں گے. یہ توفیق الہی ہے. اولئک هم الراشدون. اب یہاں مناسب تو یہ تھا کہتا کہ انتم الراشدون، خطاب کی ضمیریں آ رہی ہے نا پیچھے، کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. تم مشقت میں پڑھو گے، لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے ایمان کو محبوب بنایا ہے. وَكَرَّهَ الیکم، تمہاری طرف تمہارے لیے کفر اور فسوق و عصیان کو ناپسندیدہ بنایا ہے. کہنا چاہیے تھا انتم الراشدون، تم راہ ہدایت پر. لیکن کیا کہا؟ اولئک هم الراشدون. یعنی اب بدلا، اب خطاب دوسروں کو ہو رہا ہے، گویا ہمیں خطاب ہو رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ راشد ہیں کہ جن کے دل میں اللہ ایمان کو محبوب بناتا ہے اور نافرمانی کو اور کفر کو ناپسندیدہ قرار دیتا ہے. یہ لوگ ہدایت پر ہیں. تو گویا سمجھانا چاہتا ہے کہ یعنی دوسروں کی تربیت کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم ان لوگوں کو آئیڈیل قرار دو اپنا. اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو ان لوگوں کو آئیڈیل قرار دو. اگر تمہارے دل میں ایمان کی محبت ہے اور کفر و عصیان و فسق کی نفرت ہے تو تم سمجھ لو انہی کی طرح تم بھی روشن اور ہدایت پر ہو. لیکن اگر تم ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو لیکن نافرمانی سے بھی نفرت نہیں ہے، تمہیں فسق سے بھی تمہیں نفرت نہیں ہے، کفر سے بھی تمہیں نفرت نہیں ہے، تو ابھی تم راشدون میں سے نہیں ہو. اب آیت یہ بتلانا چاہتی ہے کہ سچا مومن اس کے دل میں شراب خوری کی محبت نہیں آ سکتی، اس کے دل میں سود کی محبت نہیں آ سکتی، اس کے دل میں گانے
زنا، رقص، ان چیزوں کی محبت نہیں آ سکتی، چونکہ اولئک ہم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر، کون؟ جن کے ہاں ایمان محبوب ہے اور جن کو فسق اور عصیان سے نفرت ہے۔ اب جس دل میں نفرت نہ ہو عصیان اور نافرمانی سے، فسق سے نفرت نہ ہو، بلکہ دل دادا ہو فسق کا، تو وہ اولئک ہم الراشدون میں نہیں آتا ہے۔ تو آیت ایک پیغام دے رہی ہے کہ سچا مومن ہونا اس کے لیے ضروری ہے کہ دل سے ہر گناہ کی محبت ختم ہو، ہر نافرمانی سے نفرت ہو۔ فضلا من اللہ و نعمتا واللہ علیم الحکیم، یہ جو دل میں ایمان کی محبت ڈالی ہے اور مزین کیا ہے اور نافرمانی سے نفرت ڈالی ہے، یہ اللہ کا فضل اور نعمت ہے، ایسے نہیں مل جاتا یہ آسانی سے۔ فضلا من اللہ، اللہ کی جانب سے فضل ہے اور نعمت ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ جاننے والا ہے اور حکمت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا ہے۔ تو یہ کیوں منسوب ہے فضلا و نعمتا؟ یا تو مفعول من اجل ہی ہے جس کی وجہ سے منصوب ہے، یا یہ کہ فعل معذوف کے مفعول مطلق ہے، افضل و انعم علیکم نعمتا، میں فضل کرتا ہوں اور نعمت کرتا ہوں تم پر۔ خود فضل اور نعمت میں کیا فرق ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے، کبھی کہتے ہیں اللہ کی نعمت ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی چیز کو کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ کا فضل ہے اور یہ اللہ کی نعمت ہے، یا نہیں کہہ سکتے ایک ہی چیز کو؟ کہہ سکتے ہیں، ایک ہی چیز کو کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے میرے پاس، یہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے۔ تو پھر کیا فرق ہوا؟ فرق جہت مختلف ہے۔ فضل اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ اس کا محتاج نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس زید ہے، اللہ اس کا جو کچھ خلق کو دیتا ہے اللہ اس کا محتاج نہیں ہے، وہ اللہ کا فضل ہے۔ نعمت کو نعمت اس لیے کہتے ہیں کہ بندہ اس کا محتاج ہے۔ تو چیز ایک ہی ہے لیکن اس کو فضل کہیں گے اس جانب سے کہ اللہ محتاج نہیں ہے، اور نعمت کہیں گے اس لیے کہ انسان اس کا محتاج ہے۔ تو یہ اللہ کا خاص فضل اور نعمت ہے کہ انسان کے دل میں ایمان مزین ہو جائے، محبوب ہو جائے، اور نافرمانی، فسق اور کفر مکروہ اور ناپسندیدہ ہو جائے، تو انسان کے لیے اطاعت خدا کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے کام اطاعت خدا میں آسان ہو جاتے ہیں، اور کسی صورت میں بھی وہ نافرمانی کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتتلوا، اگر دو گروہ مومنین کے آپس میں لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرو، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں سے ایک دوسرے پر تجاوز کرے، حد کو کراس کر جائے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو تم جنگ کرو اس کے ساتھ، لڑائی کرو کہ جس نے تجاوز کیا ہے، حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے امر کی طرف، حد سے تجاوز کرنے والا گروہ۔ فَإِن فَاءَتْ، پس وہ طائفہ اگر واپس آ جائے، توبہ کر لے اپنے تجاوز سے، لوٹ آئے واپس، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو ان کے درمیان عدل سے صلح کرو، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔
یہ آیت کب اتری، شان نزول کیا ہے اس کا؟ واحدی نے اسباب نزول میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ کسی صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، اچھا ہوتا اگر آپ عبداللہ بن ابی کے پاس چلے جاتے۔ علیکم السلام۔ ظاہراً عبداللہ بن ابی منافقین میں سے تھا، تو آپ تشریف لے گئے، گدھے پہ سوار تھے اور صحابی بھی ساتھ تھے، پیدل چل رہے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو اس بدبخت نے کہا کہ الیک عنی، مجھ سے تھوڑا دور ہو جائے، فإنہ اذانی نتن حمار کا، تیرے گدھے کی بدبو نے مجھے اذیت دی ہے، تو دور ہو جائے مجھ سے۔ تو صحابہ میں سے ایک آدمی انصار میں سے، اس نے کہا کہ واللہ لا حمار رسول اللہ اطیب ریحا منک، اللہ کی قسم رسول اللہ کی گدھا تیرے سے زیادہ خوشبودار ہے۔ فغضب له رجل من قومه، تو عبداللہ بن ابی کی قوم کا ایک آدمی غصے میں آ گیا، تو نے اس کو گدھے سے بھی بدتر قرار دے دیا۔ تو بات چلتی گئی اور لڑائی تک آ گئی، اور ایک دوسرے کو ہاتھوں سے اور ڈنڈوں سے اور وہ پٹائی کرنا شروع کر دی، ایک دوسرے کو جوتے مارے ایک دوسرے کو۔ تو اس وقت یہ آیت اتری کہ اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے۔ لیکن کیا ایسے گروہ کو مومن کہہ سکتے ہیں جو رسول اسلام سے اس طرح کا انداز اور رویہ رکھے کہ آپ دور ہو جائے اور آپ کی گدھے کی بدبو آ رہی ہے؟ رسول جس گدھے پر رسول اسلام سوار تھے وہ اس سے بہتر تھا، اس نے رسول اسلام کو اٹھایا ہوا تھا، شرف تھا اس کے لیے، کائنات کا سردار اس پہ سوار ہے۔ حیوان محسوس کرتے ہیں ان چیزوں کو، تو وہ کہنا کہ دو مومنوں کا آپس میں لڑائی ہو گئی مشکل ہے، یعنی ان منافقین کو کیسے مومن کہا جائے؟ برہان میں، تفسیر برہان میں جو ہے شان نزول نہیں آیا ہے، شان تعبیر آئی ہے۔ ایک ہوتا ہے شان نزول یعنی کوئی واقعہ پیش آیا تو آیت اتری، ایک ہوتا ہے شان تعبیر یعنی اس آیت کا ایک آیت کے اترنے کے بعد اس کے مزید مصادیق کا پایا جانا۔ تو ایک دو روایت ہے برہان میں، وہ اسے جنگ بصرہ پہ فٹ کرتے ہیں، لیکن وہاں بھی کہنا کہ دو مومنون کی لڑائی تھی، مومن گروہوں کی، مشکل ہے۔ ابھی بصیر امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، قلت وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، یہ آیت پڑھی تو امام علیہ السلام نے فرمایا الفئتان انما جاء تعویل هذه الآیہ، اس آیت کی تعویل بصرے کے دن آئی، اور وہ اس آیت کے اہل ہیں، اور وہ ہے جنہوں نے بغاوت کی۔ یہ ہے نا کہ اگر ایک گروہ بغاوت کرے تو وہ ہے جنہوں نے علی علیہ السلام پر بغاوت کی، تو علی علیہ السلام پر واجب تھا کہ ان کے ساتھ جنگ کرے یہاں تک کہ وہ اپنی بغاوت سے واپس آ جائے، اور اگر بغاوت سے واپس نہ آئے تو تلوار اٹھائے ان کے خلاف، اور تب تک جنگ کرتے رہے جب تک وہ اپنی بغاوت سے توبہ نہ کرے۔ اور یہ بغاوت اس لیے انہوں نے کی کہ یہ پہلے بیعت کر چکے تھے، مدینہ میں یہ امیر المومنین کی بیعت کر چکے تھے اور بغیر کسی مجبوری کے، تو لہٰذا یہ باغی گروہ تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ ایک دوسری روایت ہے، اس میں بھی اس میں ہے کہ جب یہ آیت اتری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو آپ نے فرمایا کہ ان منکم من یقاتل بعدی علی التعویل،
میرے بعد تم میں سے ایک ہے جو تعویل پر جنگ کرے گا، جس طرح میں نے تنزیل پر جنگ کی ہے۔ تو پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا خاسف النعل، جو جوتے گانٹھ رہا ہے، یعنی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو پھر آگے ہے روایت میں کہ علی علیہ السلام نے جب جنگ کی بصرہ میں تو انہوں نے بھی اسی طرح کیا جس طرح رسول اکرم نے اہل مکہ کے ساتھ کیا، کہ نہ ان کے لوگوں کو قیدی بنایا اور نہ ان کی غنیمت لوٹی۔ اسی طرح آپ نے بھی جنگ بصرہ میں کیا۔ تو یہاں بھی یہی اشکال آتا ہے کہ مشکل ہے کہا جائے کہ دو مومنوں کا گروہ تھا، آپس میں لڑائی ہو رہی تھی۔ وہ کیسے مومن تھے جو علی علیہ السلام کی بیعت کر کے اس بیعت کو توڑ کر جنگ کر رہے تھے؟ ان کو کیسے کہیں کہ یہ بھی مومنوں کا ایک گروہ تھا؟ اسی وجہ سے مجمع البیان میں اور قرطبی میں اور وجہ لکھی ہوئی ہے شان نزول۔ مجمع البیان میں ہے کہ اوس اور خزرج کے آپس میں اختلاف ہوا، دو آدمیوں کا، اور ان کی آپس میں لڑائی ہوگی تو کچھ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے اور کچھ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے۔ یا قرطبی میں، تفسیر قرطبی میں ہے کہ انصار کے جو ہے دو آدمی آپس میں لڑے اور لوگ جو ہے وہ کچھ اس کو سپورٹ کرنے لگے اور کچھ اس کو، اور ڈنڈوں تک نوبت آ گئی اور ہاتھا پائی ہوئی۔ تو بات ایک گروہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں اور ان سے فیصلہ کرواتے ہیں، لیکن دوسرا گروہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، ہم نہیں جاتے فیصلہ کرانے کے لیے۔ تو اس وقت یہ آیت اتری۔ یہ درست لگتا ہے، یہ درست لگتا ہے کہ اسلامی حکومت کے اندر رہ کر دو مومنین آپس میں لڑ پڑے، یہ آیت کے زیادہ قریب ہے۔ اصلاً حکومت اسلامی کے مقابل آ کر کے جو لڑے اس کو یہ شامل نہیں ہے یہ آیت، چونکہ آیت کے لفظ یہ ہے کہ مومنین کے دو گروہ لڑ پڑے تو تم صلح کرو، یعنی ایک تیسری طاقت ہے جو ان کے اوپر ہے۔ مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو تم صلح کراؤ۔ کون صلح کرائے؟ جو ان سے اوپر ہے نا، اور وہ کون ہے؟ حکومت اسلامی، حاکم اسلامی۔ تو آیت کا ظاہر یہ ہے کہ حاکم اسلامی کے مد مقابل لڑنے والوں کی بات نہیں ہو رہی، وہ مومن کے دائرے میں نہیں آتا ہے۔ حاکم اسلامی کے ماتحت جو لوگ رہ رہے ہیں ان میں آپس میں اگر لڑائی ہو جائے تو حاکم اسلامی کا کام ہے کہ ان کی آپس میں صلح کروائے۔ تو فرمایا ان طائفتان، ان شرطیہ کے بعد اسم نہیں آ سکتا ہے، تو اس لیے کہا کہ یہاں مقدر ہے ان اقتتلت طائفتان من المؤمنین، پھر کہا اقتتلوا، یہاں خیال رکھا جاتا تسنیہ کا تو اقتتلتا مثلا ہوتا، لیکن اقتتلوا جمع استعمال کیا چونکہ ہر طائفہ میں کچھ لوگ ہیں۔ لیکن آگے جب کہا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پھر تسنیہ کی ضمیر ہے، ان دو میں صلح کرو۔ تو جو لفظ ہے طائفتان مثنیٰ ہے، پھر جب اقتتلوا میں اس کی طرف ضمیر پلٹائی تو جمع کی، پھر جب بینہما کی ضمیر پلٹائی تو مثنیٰ کی۔ اس میں کیا راز ہے؟ بعض نے لکھا ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو مکس ہو جاتے ہیں، تو وہاں جمع ہو جاتے ہیں، زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اقتتلوا استعمال کیا جمع۔ جب اصلحوا بینہما صلح کرائی جاتی ہے تو ہر طائفہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، تو وہ دو طائفے ہیں، اس لیے مثنیٰ کی ضمیر استعمال کی۔ اور خود طائفہ جو ہے یہ جماع من الناس، کم از کم دو اور اس سے اوپر جتنے ہوں۔ کسی چیز کے ٹکڑے کو طائفہ کہا جاتا ہے، قطع من الشیء، تو گویا لوگوں کا ایک ٹکڑا، لوگوں کا ایک ٹکڑا یعنی کم از کم دو،
اس سے زیادہ جتنے بھی ہیں۔ تو جب مومنین کے دو طائفہ آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلح کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اچھا یہ ایک اور اس میں نکتہ ہے کہ ان طائفتان من المؤمنین، یہ دونوں حق پر ہیں یا ان میں سے کوئی باطل پہ بھی ہے؟ ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، یہ دونوں گروہ حق پہ ہیں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دو گروہ جنگ کریں اور دونوں حق پہ ہو۔ یہ ہو سکتا ہے دونوں باطل پہ ہو، یا ایک حق پہ ہو ایک باطل پہ، دونوں حق پہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کہا من المؤمنین ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فسق ایمان کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، یعنی بندہ باطل پہ ہو، گناہ کا کام کر رہا ہو، کسی پر زیادتی کر رہا ہو، لیکن وہ مومنین میں سے یہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کہا ان طائفتان من المؤمنین، مومنین میں سے دو طائفے اگر آپس میں لڑ پڑے، اب چاہے ان میں سے کوئی ایک دوسرے پر زیادتی بھی کر رہا ہے تب بھی وہ دائرہ ایمان سے خارج نہیں ہے۔ تو پتہ نہیں کیسے خوارج کہتے تھے کہ جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایسی واضح آیت موجود ہے، اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اقتتال میں ضروری نہیں ہے کہ تلوار سے قتل کر رہے ہو ایک دوسرے کو، مطلق لڑائی کو بھی شامل ہے، ڈنڈوں سے لڑائی ہو، ہاتھا پائی ہو، جوتے مارے ہوئے ایک دوسرے کے، یہ بھی اقتتال میں آتا ہے، عام معنی ہے اقتتال کا، ضروری نہیں ہے کہ قتل کر رہے ہو ایک دوسرے کو۔ ہاں اگر صرف زبانی کلامی باتیں ہو رہی ہیں، اس پر اقتتال شاید صادق نہ آئے کہ ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہیں یا غصہ کر رہے ہیں، اس پر شاید اقتتال نہ آئے، یا سوشل میڈیا پہ مثلا ایک دوسرے کو دبایا ہوا ہے مثلا، لیکن تنقیح منات کے تحت آ سکتا ہے۔ تنقیح منات یعنی جو حکمت یہاں پائی جاتی ہے لڑائی کے وقت صلح کرانے میں، وہی حکمت اور مصلحت یہاں بھی تقاضا کرتی ہے صلح کرانے کا۔ اصلح، یہ پہلا وظیفہ ہے دوسرے مسلمانوں کا کہ وہ صلح کریں، یہ صلح کرانا واجب کفائی ہے۔ اگر حاکم اسلامی موجود ہے اور اس کے علم میں ہے تو وہ صلح کرے، اور اگر وہ نہیں، اس کا وہاں رسائی یا علم میں نہیں ہے تو دوسرے مسلمانوں کا واجب ہے، واجب کفائی کے صلح کرائیں۔ تماشائی بن کر بیٹھنا اور دیکھنا اور مزے اٹھانا یہ فعل حرام، دو مومن لڑ رہے ہوں اور یہ ان کو شاباش دے رہا تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اصل فعل امر ہے کہ صلح کراؤ، یعنی جو بھی کروا سکتا ہے صلح اس پر واجب ہے کہ وہ مومنین کی آپس میں صلح کروائے۔ لیکن اگر ایک گروہ اکڑ گیا ہے، جیسا کہ ہوتا ہے بعض دفعہ، بغاوت کرے، تجاوز کرے حد سے، اس کا کیا کیا جائے؟ یعنی قانون سے نکل گیا ہے، وہ کسی اصول پہ نہیں آ رہا، کسی قاعدے کلیہ کو نہیں مان رہا، تو پھر اس کا علاج اس کے مزاج کے مطابق کیا جائے۔ وہ کون سا علاج ہے؟ فرمایا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تم اس کے ساتھ جنگ کرو، لڑائی کرو، اتنا اس کو مارو یہاں تک کہ وہ سیدھا ہو جائے کہ میں صلح کرتا ہوں۔ جی ہاں، وہ کیا کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو وہاں اس کا علاج اس کے مطابق کیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے یہ والا حل اگر نوبت یہاں تک پہنچائے لڑائی کرنے تک، تو یہ حاکم شرع کے اذن کے بغیر جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ لڑائی جان بھی لے سکتی ہے یا نہیں؟
جان بھی لے سکتی ہے. تو یہ کام حاکم شر کے سپرد ہے، اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے. اچھا پھر ہو سکتا ہے بندہ مارا بھی جائے تب بھی جنگ کی جائے یا نہیں؟ اگر خطرہ ہو کہ ہم نے ان کے ساتھ لڑائی کی تو ان کے بندے مارے جائیں گے. آیت مطلق ہے، آیت کہہ رہی ہے جو ان میں سے تجاوز کرتا ہے دوسروں پر، یعنی ان کے مال پر مال غصب کیا ہوا ہے، یا جو ان کے بندے کوئی پکڑے ہوئے ہیں یا مار رہے ہیں، تو تم اس تجاوز کرنے والوں کے ساتھ جنگ کرو، یعنی لڑائی کرو. بندے مرتے ہیں مر دیں، کیا ہے؟ عدل کا قیام کرنا یہ زیادہ اہم ہے اس سے. ایسے باغی اور تجاوز کرنے والے کی اگر جان جاتی ہے تو چلی جائے، مگر معاشرے میں عدل قائم ہو. انصاف کا قیام مہم ہے معاشرے میں. تو حاکم شر انصاف اور عدل کو قائم کرے، چاہے اس کی خاطر تجاوز کرنے والے لوگوں کی جانیں جاتی ہیں تو چلی جائے. لیکن ظاہر ہے یہ حل آخر پہ ہے، پہلے مصالحت والا بولے جائے. مصالحت اگر کاریگر نہ ہو رہی ہو، نتیجہ نہ دے رہی ہو، بندے کے دماغ میں بہت زیادہ خرابی ہے، تب جو ہے وہ جنگ کرنے کا حکم ہے. اور تب اس وقت تک جنگ کرتے رہو جب تک کہ وہ مصالحت پہ آبادہ نہ ہو، چاہے اس میں کچھ بندوں کی جانیں چلی جائیں تو کوئی حد نہیں. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر ایک طائفہ نے دوسرے پر بغاوت کی ہے، تجاوز کیا ہے، حد سے بڑھ گیا ہے، تو تم جنگ کرو اس سے جس نے بغاوت کی ہے. کب تک؟ حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے امر کی طرف لوٹا. اللہ کا امر کیا ہے؟ یعنی وَأَمَرَ بِهِ اللَّهُ، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا، یعنی وہ اپنا حق دینے اور دوسرے کا حق دینے پہ آمادہ ہو جائے. تو تفیع فاء یفیع ہوتا ہے لوٹ آنا. اسی لیے دوپہر سے پہلے والے سائے کو ظل کہتے ہیں اور دوپہر کے بعد والے سائے کو فے کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک دفعہ سایہ تھا، ختم ہوا، اب لوٹ رہا ہے، اس لیے اس کو فے کہتے ہیں. تو حتی تفیع یہاں تک کہ وہ گروہ پلٹ آئے اور لوٹ آئے اللہ کے امر کی طرف. فَإِنْ فَاءَتْ، پس اگر لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کرو، بالعدل، عدل کے ساتھ. اب پہلے بھی صلح کا آرڈر کیا ہے شروع میں کہ جب لڑ پڑے تو صلح کرو، وہاں عدل کا ذکر نہیں کیا. یہاں جب کہا ہے تو کہا ہے اصلحوا بینہما بالعدل، تو کیا وہاں عدل کے بغیر صلح کروانی ہے؟ جو پہلی صلح ہے وہاں عدل کے بغیر صلح کروانی ہے یا وہاں بھی عدل کے ساتھ کروانی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ عدل کے خلاف حکم دے؟ ممکن نہیں ہے. وہ بھی عدل کے ساتھ صلح کروانی ہے، تو پھر کیا ضرورت پڑی یہاں عدل کے ذکر کرنے کی؟ اس لیے کہ اب انا کی بات ہو رہی ہے، اب لڑائی ہو گئی ہے، اب بہت زیادہ خطرہ ہے کہ جن لوگوں نے اتنا تکبر کیا ہے کہ لڑائی کی ہے ان کے ساتھ، یہاں خطرہ ہے کہ اب ان کے ساتھ ناانصافی کر بیٹھے. پہلے والی صلح میں بندہ ثالث تھا، دو کی لڑائی ہوئی، تیسرا بندہ ثالث ہے، آرام سے عدل کر سکتا ہے. اب جب لڑائی کر بیٹھا ہے تو فریق بن گیا ہے. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اب جب لڑائی کر بیٹھا ہے تو اب ایک قسم کا فریق بن بیٹھا ہے. اب صلح کرتے ہوئے خطرہ ہے کہ ناانصافی کرے. وہ جو مسکین تھے جنہوں نے لڑائی نہیں کی ہے، ان کے حق میں زیادتی کر بیٹھے ان پر جن کے ساتھ لڑائی کی ہوئی ہے. تو اس لیے تاکید سے کہا ہے کہ صلح کرنی ہے عدل کے ساتھ. یہاں پتہ چلتا ہے تقوی کا کہ جنگ کر چکے ہیں ان کے ساتھ، ہو سکتا ہے انہوں نے ان کا بندہ مارا ہو، انہوں نے ان کا بندہ مارا ہو، اور اب بھی جب صلح کریں تو انتہائی عدل و انصاف کے ساتھ صلح کریں. یہ عام چیز نہیں ہے. لا یجرمنکم شنآن قوم ان لا تعدلوا، کبھی ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی عداوت
تمہیں اس طرف کھینچ کر لے جائے کہ تم عدل نہ کرو. نہیں, عداوت ہو تو بھی عدل ہو. امام زین العابدین علیہ السلام دعا میں کیا فرماتے تھے کہ میرا اللہ ایسا بنا دے, ایسا عدل و انصاف والا کہ میرا قریبی ترین آدمی بھی مجھ میں طمع نہ رکھے کہ مجھے کوئی چیز ایسے دے دے گا, اور میرا دشمن بھی میرے عدل سے خوف اس کو نہ ہو کہ میں زیادتی کروں گا, میں کوئی ناانصافی کروں گا. تو یہ ہے تقویٰ کہ جنگ کرنے کے بعد بھی صلح جب کرائیں تو عدل کے ساتھ صلح ہو. یعنی اگر یہ ابھی پلٹا ہے تو پھر اس کو مجبور نہ کیا جائے. جی ہاں, برابری باقی, برابری. یہ نہ کہا جائے کہ اب اس کو ہم نے پسپا کر لیا ہے, اب اس سے منائیں جو جی چاہے نا. اب بھی جو اس کا حق ہے, اگر اس نے کچھ دینا ہے تو ان سے لے لیا جائے, اور اگر کچھ ان کو دینا ہے تو اس کو واپس کیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ جنگ کے ذریعے سے اس کو اگر پسپا کیا ہے تو آپ جو جی چاہے وہ بنوائیں. اچھا, عدل کا حکم دینے کے بعد کہا وَأَقْسِطُوا, اور انصاف کرو. عدل اور قسط میں کیا فرق ہے؟ دونوں نتیجہ ایک ہی ہے, انصاف ہے دونوں کا معنی, لیکن جہت فرق کرتی ہے. یہ حسن عربی زبان کا کہ کتنے الفاظ دیکھنے میں مترادف نظر آتے ہیں لیکن ان میں کہیں نہ کہیں فرق ہوتا ہے. عدل ہے کسی کو اس کا حصہ دینا, وضع الشیء فی محلہ, یہ عدل ہے. قسط ہے اس کی طرف زائد جانے سے روکنا, زائد نہ جانے دینا, یہ قسط ہے. کہ جس کا وہ حقدار نہیں ہے اس کو نہ جانے دینا, یہ قسط ہے. جس کا حق, جتنا اس کا حق ہے وہ دے دینا, یہ عدل ہے. نتیجہ دونوں کا ایک ہے, عدل و انصاف ہے. کاساتا اگر لازم استعمال ہو, ثلاثی مجرد استعمال ہو تو تجاوز اور ظلم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, لیکن جب اقساطا استعمال کیا جائے تو اس ظلم کا ازالہ کرنا ہے. یہ باب افعال کے خواص میں سے ہے. ایک خاصہ باب افعال کا کہ ازالت المبدا, جس مبدا سے اس کا اشتقاق کیا گیا ہے اس کو زائل کرنا. جیسے وہ شکا ہے شکایت کرنا, اور اشکا شکایت کا ازالہ کرنا. تو کاساتا تجاوز کرنا, ظلم کرنا. اقساطا اس ظلم کا ازالہ کرنا, اس کو روکنا. تو فرمایا کہ عدل کے ساتھ مصالحت کرو اور عدل اور انصاف کرو, یہ مطلق ہے. یعنی عطف عام علی الخاص ہے. صلح میں عدل کرو اور مطلقاً انصاف کرو, چاہے وہ صلح کا مورد ہو یا کوئی بھی مورد ہو, انصاف کرو. بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ گویا ایک قسم کی علت ہے کہ تم صلح کرنے میں عدل کرو, بلکہ ہر کام میں انصاف کرو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اچھا, یہ تو حکم ہے کہ اگر ایک بغاوت کرے, اگر دونوں بغاوت پہ آ جائے تو پھر آیت میں یہ ذکر نہیں ہے اس کا حل, لیکن سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر ایک بغاوت کرے تو اس کے ساتھ جنگ کرنی ہے, اگر دوسرا بغاوت کرے تو اس کا بھی یہی حکم ہے. حکم الامثال فیما یجوز وما لا یجوز واحد. اگر ایک طائفہ بغاوت کرتا ہے, تجاوز کرتا ہے دوسرے کے حقوق پر, اس کو مصالحت پر مجبور کرنے کے لیے جنگ کی جائے. اگر دوسرے نے بغاوت کی ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی حل کرنا, دونوں کے ساتھ جنگ کرنا. تو لہٰذا یہ آیت اس کا مورد کیا ہے کہ حکومت اسلامی کے ماتحت جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں وہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑے تو حاکم اسلامی کا کام ہے کہ جو ان کے درمیان صلح قائم کروائے. اگر کوئی تجاوز کرتا ہے تو اس کے ساتھ جنگ کرے.
جنگ کے بغیر والی جو مصالحت پہلے جو ذکر کی ہے ابتدائی مصالحت وہ مومنین بھی کروا سکتے ہیں، لیکن جنگ تک نوبت آئے تو حاکم شرع کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس کو کوئی قرینہ ہے؟ جی اس کو کوئی قرینہ ہے کہ یا حاکم شرع کرے گا یہ کام؟ ہاں، اس قرینہ یہی ہے کہ یہ احکام ہے نظام کو قائم کرنے کے لیے، اگر کھلی چھٹی دی جائے تو ناقض غرض لازم آتی ہے، وہی بے نظامی زیادہ بدتر بے نظامی کی طرف چلی جائیں گی۔ ہر بندہ کہے گا کہ جی میں عدل قائم کرنا چاہتا تھا، لوگوں کی ذاتی مقاصد ہوتے ہیں، دو گروہ آپس میں لڑے، اس کی کوئی اصلی دشمنی تھی، جا کر اس کے ساتھ لڑ گیا تھی، میں اس کو صلح پہ مجبور کر رہا تھا۔ تو یہ جو احکام ہے یہ آداب اور احکام مسلمان کی زندگی کو منظم کرنے کے لیے ہے، تو اس میں کوئی حکم ایسا نہیں ہو سکتا جو الٹا بد نظامی کی طرف لے جائے۔ اگر یہ کھلی چھٹی دے دی جائے کہ جہاں بھی دو لڑے تیسرا کوئی بھی ہو وہ ان کی صلح کرائے، اگر کوئی صلح نہیں کرتا تو لڑ جائے، تو یہ افراتفری ہو جائے گی، زیادہ بد نظامی کی طرف چلے جائیں گے۔ البتہ اس میں بحث ہے کہ اگر حکومت اسلامی نہ ہو یا اس کی اپروچ نہ ہو، کیا وہاں عدول مومنین کو یہ حق ہے کہ وہ ایک جتھا تیار کریں اور لڑائی کریں؟ یہاں فقہا میں اختلاف ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ اس طرح کی ولایت عدول مومنین کے پاس ہے، لیکن بعض جو احتیاط کرتے ہیں مسائل میں، مثلا سستانی حافظہ اللہ یا دوسرے فقہا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عدول مومنین کو اس طرح کی ولایت حاصل نہیں ہے۔ یہ تھی سورہ حجرات کی آیت نمبر 9۔ انشاءاللہ کل سے آیت نمبر 10 سے کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔